محترم ناظرین السلام علیکم۔ اپنی شادی ہوتی ہی گاؤں میں 10 گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنی رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا۔ گاؤں میں اپنے سسرالی گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں ایک پڑھی لکھی BA پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہ تھی، بس افسوس تھا، آنسو تھے، غم تھا۔ جب میرا شوہر یاسر میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجہ ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک چڑھتی ہوئی نظر ڈال کر ہٹا دی۔ شلوار قمیض پہنے اور بڑی بڑی مونچھیں، بالکل پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے اس کی بتیسی پوری نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مجھے بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے ایک جاہل اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے زہر سا بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے پر بھی میرے خالہ زاد سے میری شادی کر دی، جو گاؤں میں ایک کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے، کماتا بھی اچھا ہے، تم خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دار و مدار اچھے، نیک اور کماؤ تک ہوتا ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ میرے اندر ایسی جلن تھی کہ جس کی وجہ سے میرے لفظ میرے اختیار میں نہیں تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ یاسر پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا بات ہے کرن؟ کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دیں؟ اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند کی چیزیں لینے کی بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھی اور بعد میں میں اپنا غبار سب کے ساتھ نکالتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے سخت تیور اپنا لیے اور کہا، اگر بات چیزوں کی ہوتی تو میں برداشت کر لیتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی ہی تباہ و برباد کر دی۔ اب بات میرے ضبط سے باہر تھی۔ میں رونے لگ گئی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، کرن یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو نا؟ میں نے کہا، اس میں حیران و پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا، خوبصورت اور پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھ لیے واش روم میں چلا گیا اور یہ سچ تھا، میں ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار تھی، مبتلا تھی، جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہیں سے پہلے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد فون نمبر، باقی کی محبت فون پر پروان چڑھی تھی۔ میں اب بھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ جب یاسر واش روم سے باہر آیا تو آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لیں اور سامنے رکھے جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا اور بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ بہت سے دن گزر گئے، نہ میں نے یاسر سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے۔ اور صبح ہوتے ہی کھیتوں میں چلا جاتا، شام کو تھک ہار کر پہنچتا۔ اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر مجھے کراہت محسوس ہوتی۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری بھانپ کر وہ کمرے میں چلا جاتا، نہا دھو کر واپس آتا۔ میری مجبوری تھی کہ سب کے سامنے مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائیں گے۔ یاسر کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بہت بڑی آزمائش لگتا تھا۔ چند دن تو میں نے آدھی روٹی کھا کر ہی اٹھ جاتی تھی۔ یاسر شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا، میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ مجھے اس سے
کوئی غرض نہ تھی کہ وہ صبح کا گیا شام کو لوٹتا ہے بھوکھا پیاسا، گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس لوٹتا ہے، اور روٹی بھی اسے پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوتی۔ مجھے تو بس اپنی ادھوری رہ جانے والی خواہشات پر ہر وقت افسوس رہنے لگا تھا۔ مجھے بار بار شہباز کا خیال آنے لگا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ بھی میری والدہ نے واپس لے لیا تھا، اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے سارے لحاظ ترک کر کے یاسر سے کہا کہ مجھے اپنا فون دے، مجھے شہباز سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی عروج پر تھی۔ یاسر سے فون چھین کر شہباز کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ شہباز نے بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میں نے اسے رو رو کر خود پر ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا جو میرے والدین نے مجھ پر کی تھی۔ یاسر کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی پاس نہ تھا، لحاظ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں کافی دیر شہباز سے بات کرتی رہی، تو پھر میں نے تماشا ہی پکڑ لیا۔ روز ہی میں یاسر سے فون لیتی اور شہباز سے باتیں کرتی۔ شہباز مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک تو فون کے سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ یاسر سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں شہباز سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر میں کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے کمرے میں ہی تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر شہباز سے بات کرنے لگی، لیکن یکدم مجھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ میں نے فوراً دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پار رکھے ہیں۔ نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ جس قدر بلند لہجے میں بول رہا تھا، آہستہ آہستہ سب لوگ صحن میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یاسر بھی آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ یاسر نے میرے دیور کو سخت لہجے میں کہا۔ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر شہباز سے شادی کر لوں گی۔ لیکن یاسر نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے۔ وہ اپنے کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار، جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا یا اس کے پاکیزہ کردار پر، میں ہی سب کو وہ سمجھا چکا تھا۔ بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا تھا۔ میں اس کمرے میں آ کر اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا رستہ صاف ہو رہا تھا۔ تم اپنے بھائی کی بات پہ اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو میں کس سے بات کرتی ہوں۔ میں یہاں سے واپس چلی جاتی اور میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی شہباز سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی ہیں۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری اس بات نے خاموشی سے سنی۔ میں غصے سے اسے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2-3 دن تک میں تمہیں خود شہر لے جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے، میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھجوا دوں گا۔ یاسر کی بات سن کر پہلی بار میں لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ کم تعلیم یافتہ تھا، ان پڑھ تھا، لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات بدلنے لگ گئے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا۔ شہباز کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو سن کر خوش ہو گیا۔ کہنے لگا، تم شہر آ جاؤ اور اپنے کزن سے طلاق لے لو۔ ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے اور پھر تم میرے پاس ہی رہنا۔ تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ چند دن بعد ہی میں یاسر کے ساتھ چلی گئی۔ شہباز کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے یاسر سے کہا، اب تم جاؤ اور مجھے طلاق بھی دے دو۔ اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ میں شہباز سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا۔ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، میں کاغذی کارروائی کر دوں گا۔ کل تک اسی پتے پر میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ شہباز نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں گھر میں داخل ہو گئی۔
لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کہنے لگا اندر آؤ بتاتا ہوں۔ میں اس کے ہمراہ ہی اندر کمرے تک گئی۔ کمرے میں 2 مرد اور موجود تھے، مجھے دیکھ کر کمینگی سی ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا مال تو اچھا ہے، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ روپے دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شباز میری سودا بازی کر رہا تھا، میں تو چکر کھا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے بر وقت اپنا دماغ چلایا اور شباز کو دھکا دے کر مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ یاسر ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا، اسے دیکھ کر میں نے اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا، وہ جگہ بھی سنسان سی تھی۔ میں ڈری سہمی یاسر کے پیچھے جا چھپی۔ وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے تھے۔ یاسر سے کہنے لگے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ اس نے جواب دینے کی بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی یاسر کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا۔ کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس موبائل گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن آخر کار پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تھا کہ ہونٹوں کے پاس زخم آ گیا۔ پہلی بار مجھے اس کے لیے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باظرف نکلا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کرن کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ یہ سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بر وقت بچ گئی۔ یاسر نے مجھ سے کوئی دوسرا سوال نہ پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ 2 دن تو میں اسے نظر نہیں ملا پائی۔ اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہیں۔ میری بات پر یاسر نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اٹھ کر نہ گیا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں خیال رکھنے لگی تھی۔ اندر سے تو میں بہت ٹوٹ چکی تھی، اس لیے میں اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا، خاموش تھا۔ رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یاسر پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت غلطی کر دی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، چپ تھا، کچھ نہیں بولا اور نہ ہی مجھے چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا آپ کی جگہ نیچے نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یاسر کچھ تو کہیں، آپ چپ کیوں ہیں، خاموش کیوں ہیں؟ مجھے ڈانٹ لیں، اپنا غصہ مجھ پر نکال لیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی، لیکن اس کی چپ برقرار تھی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ شادی کے بعد جو چپ کا یاسر نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی نہ کھول سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے، مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر زاروں قطار رونے لگی۔ کہنے لگی یاسر مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی۔ کہنے لگا تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر دستخط کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا
کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ لیتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات کو ہاتھ میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں وہ کاغذ پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو یاسر کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، کہنے لگا تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکال کر مجھے کاغذ پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پونچھ کر جب کاغذ دیکھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے، جہاں وہ ہل چلاتا تھا اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے؟ میں نے کہا یاسر یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ یاسر نے میرے لاکھ منع کرنے پر مجھ سے دستخط کروا لیے۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ واپس تو آیا لیکن گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ یاسر کی میت گاؤں آئی تھی، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ سے ہی یاسر کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے کون سا عمل اسے کھائے چلے جا رہا تھا، جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر تو غشی کے دورے پڑنے لگ گئے۔ 2 دن بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا۔ ایک خط مجھے میری ساس نے دیا، کہنے لگی کرن یہ یاسر کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا یاسر نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا خالہ یاسر تو ان پڑھ تھا، پھر خط کیسے لکھا؟ اس پر خالہ نے مجھے تعجب سے دیکھا اور کہا تمہیں کس نے کہا یاسر ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے سکول سے پاس کی تھیں اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پڑھی تھیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی، حیران ہو گئی۔ میں شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہی ہوں گے۔ خالہ کہنے لگی تمہیں یاسر بچپن سے ہی چاہتا تھا، کہتا تھا اماں کرن تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو اسے لوگوں کے سامنے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ، جاہل اور گنوار ہے۔ مجھ پر یہ انکشافات کسی ایٹم بم کی طرح لگا تھا۔ آج تک مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ کرن میں نے آج تک تمہیں نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور ضروری بھی۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے، کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تو اپنی ماں کو یہی کہتے سنا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت کی پمپلیں بچپن سے ہی پھوٹنے لگ گئی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی چلی جا رہی تھی، میری محبت بھی پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ کب میری محبت ایک تناور درخت کی طرح میرے وجود میں اپنی جڑیں پکی کر چکی، مجھے اندازہ ہی نہ ہوا۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی کرن پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتی کہ کرن کو کھانے میں یہ پسند ہے، مجھے بھی وہی چیز کھانے میں اچھا لگنے لگا۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا کرن، اس لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات، ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس دن تو میں ٹوٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ سہ سکتا ہے، لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ شوہر کی بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، پھر بھی میں نے تم سے محبت بھی کی، بہت ٹوٹ کر کی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کرتی تھی، ایسی باتیں جن پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے کہ کہیں میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو کرن، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی، اس لیے قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے ہوئے میں زارو قطار
روئی چلی جا رہی تھی۔ میری بے اتنائی نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں دھاڑے مار مار کر زاروں قطار رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی کرن ایسا کیا لکھ دیا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی کہ میں نے کیا کھو دیا ہے؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی دامن رہ گئی۔ میں روتے ہوئے خود کلام تھی، کاش یاسر تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ یاسر تم نے مجھ جیسی خود غرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ ہوتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں ہجانے کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا یاسر مجھ سے نبھا کر من و مٹی تلے جا چکا تھا، اور ایک محبت نبھانے کا میں نے عہد کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور میں اب بھی یاسر کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی، جو اس عمر میں پہنچ کر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کی محبت کی جڑیں مجھے اندر سے مضبوطی سے پکڑ چکی ہیں۔ میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ یاسر کو مرے ہوئے بس چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے اس کا خط پڑھ کر ہی رکھا ہے۔ میرے لیے میرے اندر کی دنیا تھک سی گئی ہے۔ میرا زخم آج بھی میرے لیے ہرا ہے۔ میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکی۔ میری ان تمام لڑکیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہیں، کہ خدارا اپنے شوہر کی قدر کریں۔ جتنا مخلص وہ آپ سے ہے، کوئی سڑک شاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت سے بیانے کی بجائے کورٹ میرج کا مشورہ دے گا، وہ آپ کو بیچ راستے کھا جائے گا۔ کاش کہ یہ بات میں نے پہلے سمجھی ہوتی تو شاید آج یاسر بھی زندہ ہوتا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔